قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أعوذ بالله صدق الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. جس حضرات جڑا درود پاک آندا جس انداز چاہندا اس طرح پڑھ لو لیکن کنجوسی نہ کرو. سرکار دی محفل پاک کے سرکار واسطے چل کے آئے اور جڑا کسی چودھری صاحب واسطے چل کے آئے اس دھیان دا کوئی فائدہ نہیں. جڑا کسی مولوی واسطے چل کے آیا اس میں دے آن دا کوئی فائدہ نہیں. جیڑا اللہ اور اس کے رسول دے واسطے آیا ہے یا سرکار دے ذکر واسطے آیا ہے اس میں دا فائدہ ہے. میرا خیال تو گل دی سمجھ نہیں آئی. پنجابی بولی ہے کوئی دوسری زبان نہیں بولی جڑی تو سمجھ نہ آئے. دوبارہ کہہ دینا کہ اگر کوئی کسی سردار صاحبان واسطے آیا تو اس میں دے آن دا کوئی فائدہ نہیں. جیڑا اللہ اور اس کے رسول دے ذکر واسطے آیا ہے فائدہ اس میں. وہ بولو یار. جیڑا کسی سے دین کرن واسطے آئے اس میں دے آنا دا فائدہ. جیڑا کوئی کسی اپنے کنہ دی چاس واسطے آئے اس میں اس دا فائدہ. کوشش کرنی ہے جیڑی گل سن کے سمجھ کے اس تے عمل کریے تے پھر فائدہ. اس واسطے سب تو پہلا کام ہے کہ درود پاک تواڈی خدمت وچ گزارش کی کہ درود پاک دا نذرانہ پیش کرو. سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا غلام میرے اوتے درود پاک پڑھے تے میں نہ سن. وہ بولو یار. سرکار نے فرمایا کہ میرے اوتے درود پاک پیار اور محبت نہ پڑھیا جائے. اور حضرت عزریل سرکار دی بارگاہ حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں آقا یا رسول اللہ تہاڈا ہر غلام جڑا ہے اس نو جو بھی عزت اور شان ملی ہے وہ تہاڈی نسبت دا صدقہ ملی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک جان کڈن والا عمل جڑا میرے ذمہ لگایا ہے. جڑا تہاڈے تے درود پاک پڑھدا ہے اس کی جان میں اس طرح قبض کراں گا جس طرح انبیاء دی جان قبض کی جاندی ہے. اس واسطے سرکار دی بارگاہ کی محبت نال درود پاک دا نذرانہ پیش کرو. ماشاءاللہ بڑی سونی محبت میں پیش کر دیو. وہ بول چھڈو درود پاک سرکار دی بارگاہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں نہیں ان پر قربان زمانہ
زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یہ گانا ہے کل پل سے ہمیں کل پل سے ہمیں اس نے خود پر لگانا ہے ہزارہ کا وہ بابا ہے حسن کا نام اور بولو چاہا آدر زارا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لجپال گراں ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے اور محروم کرم اس کو رکھیے نا سجے معاشر جیسا ہے نصیرہ سبحان اللہ میرے نہایت واجب الکرام معزز حاضرین و سامعین کرام میرے محسن مربی میرے مشفق میرے استاذ مکرم حضرت علامہ مولانا حاجی حافظ محمد حیات صاحب زیدہ مجدہ ادام ذلہ آپ تشریف فرمانے جناب سردار غزنفر صاحب آپ بھی تشریف فرمانے اور بابا جی صوفی عبداللہ صاحب اور جناب قبلہ قاری حافظ اظہر ریاض صاحب اور جناب قاری صدر الدین صاحب بھی تشریف فرمانے قاری صاحب تنگے تشریف لے اور تسی جتنے احباب دور و نزدیک تو تشریف لے کے آئے ہو تو ان سب احباب السلام علیکم ورحمۃ اللہ ماشاءاللہ سلام دے گے تو سلام دا جواب دینا جنا وہ انسان تے ضروری ہے لازمی ہے اس واسطے کو سلام دا جواب دینا چاہیے اگلے دن میرے استاد نے علامہ الطاف صاحب الازہری جڑے کہ پروفیسر نے بیرا شریف آپ درس صحیح مسلم شریف دے رہے ہیں اس وچ فرما رہے ہیں کہ آج کل ساڑی روٹین بن گئی ہے اگر کوئی سانو سلام دیندا ہے نا اسی سنی گل انسنی کر دیں اگر کوئی سلام دیندا ہے تے اسی سنی گل انسنی کر دینے ہیں اس کی وجہ کی ہے یا تے اسی سانو اس دی حقیقت نہیں پتا یا تے پھر اسی دی حقانیت نو نہیں جان دے اسی دے فضائل نو نہیں جان دے ہن کیڑا شخص ہے کہ جڑا سلامتی نہیں چاہتا تسی تواڈے وچ کوئی ایسا بندہ ہے جڑا کہ میں سلامتی نہیں چاہیے کوئی ایسا بندہ اس واسطے میں تواڈے تے سلامتی بھیجنا تے تواڈا ہی حق بندا ہے اور استاد فرماندے نے کہ اسی جدوں الازہر شریف وچ رہے ہیں تو پوری دنیا دے سٹوڈنٹس ہیں اور انہوں نے کوئی
کوئی سلام دیندہ ہے نا تو سلام کا جواب صرف وعلیکم سلام نہیں دیندے بلکہ ورحمت اللہ وبرکاتہ کے اور فضائل کیوں خوبصورتی نہ اگر کسی تو وجہ خیتوں میں تخیت فخیو بے اکثر منہا جدوں تواڈے نال کوئی بھلائی کر دے تو تمہیں چاہیے کہ تسی اس تو ود کے ایسے طریقے نال اس سے بھلائی کرو سبحان اللہ گھر جا کے سبحان اللہ بولنا کوئی مسئلہ نہیں کہ سرکار استاد فرما رہے ہیں کہ اگر تواڈے نال کوئی اچھائی کردا ہے ہسن والی گل نہیں گل ڈوب کے مر جانا نہیں تواڈے واسطے گل ڈوب کے مر جانا نہیں ہسنا نہیں اس گل نو سمجھو اس گل نو دل وچ جگہ دیو ساڈے محفل کران دا مقصد کی ہے مقصد ساڈے محفل دا اے کہ جیڑی سرکار دی تعلیمات نے سنیاں جان سمجھیاں جان اور سمجھ کے انہاں تے عمل کیتا جائے میرے استاد مکرم تشریف فرما نے تسی انہاں کو ہزار مرتبہ یہ چیزیں سنی ہونیاں لیکن میں دوبارہ عرض کرنا چاہنا کہ یہ چیزیں سن کے تے صرف کرنا دی چاس واسطے نہیں ہونیاں بلکہ سن کے انہاں تے عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے استاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی السلام علیکم آخدا تے جڑے دوسری دنیا جو آئے لوگ نے نا وہ اگوں اس دا جواب بڑی خوبصورتی نال اس تو پیارے انداز نال اس دا جواب لوٹا کے دے دے تا وجہ کی ہے کہ اگلے نو پتہ چل جائے کہ اے اس دی حقیقت نو جاندا ہے اے دی سچائی نو جاندا ہے اسی محفل پاک کرائیے تے محفل پاک کرانے دا مقصد نہیں مولوی آوے تقریر کرے عوام آوے تو لنگر کھا کے ٹر جائے گا اس کا کوئی فائدہ ہوئے کہ خطیب صاحب آئے خطیب صاحب تقریر کرن سرکار دی عزت و شان بیان کرن اور پھر سانو پتہ ہونا چاہیے کہ سرکار نے فرمایا کہ جیڑا اگر کسی نے سلام کر دے کہ اللہ تعالیٰ اس نے اپنا فضل اور رحمت عنایت کر دے سلامتی اللہ تعالیٰ بھی اس نے نازل فرماندا ہے تو تانوں بھی چاہیے نا کہ تسی مسلم ایک عظیم طریقے نال اس کو جواب دیتا جائے اگر کوئی سلام کر دے نا السلام علیکم تے اس دی 10 نیکیاں نے 10 گناہ معاف نے 10 درجے بلند نے تے اگلا بندہ اگو جواب دے ورحمت اللہ وبرکاتہ اور اسی طرح اور کے فضائل بیان کرتا جائے کہ اس دے فضائل دے اندر اس دی نیکیاں دے اندر اس دے اجر و ثواب دے اندر اضافہ ہوندا جائے اس دے اجر و ثواب دے اندر اضافہ ہوندا جائے گا تو دوستان محترم اسی اہل سنت ساڈا اے ایمان اور عقیدہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام دا ذکر اگر بیمار کرتا ہے تو اللہ تعالی ذکر دا صدقہ اودی بیماری دور فرماندے اگر بے اولاد کرتا ہے تو اس ذکر دا صدقہ اللہ تعالیٰ اس دی بیماری دور کر دے اور بول چھڑو یار اگر پریشان حال کر دے یہی ذکر اللہ تعالیٰ اس دی پریشانی دور فرماندہ ہے اور ساڑھے کو ایک بڑا عجیب طریقہ ہے کہ اسی فرائض پڑھ لیں حق تے بڑھنے کے سلطان گھر جا کے نوافل گھر جا کے پڑھے جائیں سرکار نے طریقہ بیان فرمائے اور ایک متصع ہے کہ اپنے گھران ویران اور نہ کرو سرکار نے فرمایا کہ اپنے گھران ویران نہ کرو تو انہوں نے گلنا چنگیاں تے نہیں بھی لگی انہیں لیکن ساڑھی مجبوری یہ کرنی تھے کہ اپنے گھران ویران نہ کرو فرض پڑھ لے سننا اور نوافل گھر جا کے پڑھے تو دنال تیرے گھر کے اندر برکت آئے گی اور اسی گانے بجانے بھی گھر کر لینے ہیں اور دوسرے ہر کم کر لینے ہیں لیکن میرے بھائی میرے دوست سرکار نے ذکر دا اہتمام اسی اپنے گھر کم و بیشی کرنے ہیں قلیل انداز کرنے ہیں اور میرے دوست میرے بھائی میرے بزرگ تشریف فرمانے تو انہوں اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ اگر حفاظ کرام استادی مکرم کو گھر بلا کے انہاں دی خاطر تواضع بھی کیتی جائے ختم بھی پڑھیا جائے قرآن پاک بھی پڑھیا جائے انہاں دی خدمت کیتی جائے اچھا کھانا کھلایا جائے اس وچ کوئی مذائقہ نہیں وہ تو بالکل اجر و ثواب ہے لیکن جس کا بھائی چلا گیا جس کا باپ چلا گیا اگر وہ خود قرآن پاک پڑھے انہوں نے نال بہ کے یہ نہیں کیا کہ حافظ صاحبان آ گئے استادی مکرم تشریف لے کے آ گئے کیونکہ انہوں نے زندگی گزر گئی قرآن پاک پڑھ دیا اور پڑھیں دیا تے اللہ تعالیٰ انہوں نے قدمہ
وچ اللہ تعالیٰ نے برکت رکھ دیتی، انہاں دے آن وچ اللہ تعالیٰ نے برکت رکھ دیتی، انہاں دے اتھے آ کے پڑھن نال ہی برکت ہوئے گی۔ قرآن کریم ہے ہی برکت ہی برکت، قرآن کریم ہے ہی نور ہی نور۔ جدو تیرے گھر قرآن آ گیا، قرآن پاک پڑھن والے آ گئے، کم تے اچھے، لیکن جس دی ماں نو سالے ثواب کیتا جا رہے ہیں، جس دے باپ نو سالے ثواب کیتا جا رہے ہیں، جس دے بھائی واسطے دعا منگی جا رہی ہے، اگر وہ آپ قرآن پاک پڑھے، اگر وہ آپ اندر بیٹھ کے دعا کرے، تو پھر سوچ اُدھی ماں دی روح کتنی خوش ہوئے گی، اُدھے باپ دی روح کتنی خوش ہوئے گی، اُدھے بھائی دی روح کتنی خوش ہوئے گی، اُدھے عزیز رشتہ دار دی روح کتنی خوش ہوئے گی۔ برادران اسلام، اللہ رب العزت نے کلام مقدس اندر ارشاد فرمایا، قل اے محبوب کریم اپنے زبان با کمال جو فرما دے ہو، بے فضل اللہ، جدو اللہ دا فضل ہو جائے، بے رحمت ہی، اور اس دی رحمت ہو جائے، فَبِ ذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تے پھر کنجوسی نہیں کرنی، اس دے خوشی دا، محبت دا، مسرت دا، عقیدت دا اظہار کرنا ہے۔ فَبِ ذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تے اللہ رب العزت نے تینوں تے میں نے دس دیتا ہے کہ مولا اللہ تعالیٰ کو ہر طاقت ہے، وہ آپ پہ بیان فرما سکتے ہیں، اپنے نوریہ کو بیان فرما سکتے ہیں، کسی انداز نہ لے کر سکتے ہیں کہ جدو اللہ دا فضل ہو جائے، جدو اللہ دی عنایت ہو جائے، جدو اللہ دی عطا ہو جائے، اُدھی عطا تے اُدھے فضل تے خوشی کا اظہار کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نے فرمایا، محبوب انہوں نے فرما دے، گویا اللہ کریم نے دسیا کہ تسی عام انسان ہو گے، میں تواڈے نال اگر گل کرنا تے اپنے محبوب دے وسیلے نال گل کرنا، مولوی کون ہویا میرے نال ڈائریکٹ گل کرے، تسی بھی میرے یار دے وسیلے نال گل کرو نا، میرے یار دے وسیلے نال گل کرو نا۔ تو دوستان محترم، یہ ہے اللہ تعالیٰ دا ایک انداز، اللہ تعالیٰ اُدھ کو ہر طاقت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب تسی فرماؤ کہ جب اللہ دا فضل ہو جائے، اور جس انسان تے فضل ہوندہ ہے ایک چھوٹا فضل، وہ چھوٹا فضل کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی دے گھر بیٹی دی نعمت، بیٹی دی رحمت نہیں تو اللہ کو منگتا ہے کہ مولا میں نے بیٹی عطا فرما، جب بیٹی دے گھر آ جاندی اللہ تعالیٰ دی رحمت ہو جاندی کہ اس رحمت دے اظہار تے وہ اپنے دوستوں نو کہندہ ہے کہ آؤ میں تواڈے واسطے کھانے دا اہتمام کیتا ہے، آؤ میں تواڈے واسطے بڑے اچھے گوشت کا انتظام کیتا ہے، بڑی اچھی روٹی کا انتظام کیتا ہے، یا بڑی اچھی دعوت، اچھی محفل کا اہتمام کیتا ہے۔ جب ایک چھوٹی رحمت ملے، بیٹی چھوٹی رحمت ہی ہے نا، اگر بیٹا مل جائے تو اللہ تعالیٰ دی طرف انسان تے نعمت ہے، اگر ایک چھوٹی جی نعمت ہے اللہ تعالیٰ دی، بیٹا اللہ تعالیٰ نے تینوں ہاتھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے تینوں بازو عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اکھ عطا فرمائی، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے تیرے واسطے، اللہ تعالیٰ نے تینوں چلن واسطے پیر عطا فرمائے، بولن واسطے زبان عطا فرمائی، اللہ دی ہر نعمت اچھی، ہر نعمت عرفہ، ہر نعمت اعلیٰ، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے تینوں بیٹا عطا فرمایا، تینوں اللہ تعالیٰ نے سالم انسان بنا دیتا، کہ اس انسان کو پوچھ کہ جس کا ایک پیر نہیں، اس انسان کو پوچھ جس کا ایک بازو نہیں، اس انسان کو پوچھ کہ جس کی آنکھاں سلامت نہیں، اس انسان کو پوچھ جس کی ایک آنکھ سلامت نہیں، یا اس انسان کو پوچھ کہ جس کا کوئی عزیز، جس کا کوئی رشتہ دار اس دنیا سے سلامت نہیں۔ تو دوستان محترم وہ تانوں دسے گا کہ دی قدر و قیمت کیے، اس نعمت مقام اور مرتبہ کیے، اس نعمت دی تیرے واسطے شان کیے کہ اس نعمت کا شکر اگر تو دنیا دی ساری دولت لٹا دے تے پھر بھی ادا کر سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ اے میرے بھائی سجاد ترابی صاحب حیدرآباد ٹورنٹو ہے، وہ نعرہ لگا رہے ہیں، ماشاءاللہ تسی میرے خیال سارے گھر نزدیک تشریف لے کے آئے ہو، تے تانوں مہماناں دی عزت کرنی چاہیے تے خطیب چلو تواڈے گھر دا ہی صحیح، لیکن خطیب دی تھوڑی عزت کر دے، کوئی نہیں کر بول چھڈو۔ تو برادران اسلام، یہ چھوٹیاں نعمتیں نے اللہ تعالیٰ دے سامنے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تینوں نعمتیں عطا کر دیتیاں۔ جدو تینوں ایک بیٹے دی نعمت مل گئی، جدو 3 بیٹیاں تو بعد 4-5 بیٹیاں تو بعد جب تینوں بیٹے دی نعمت مل گئی تو اللہ دی
دی بارگاہ شکرانے ادا کرنے، اللہ دی بارگاہ سجدے کرنے، اور سجدے کردیاں تو ایک پروگرام اور پلاننگ کرنے کہ میں شکرانے دا انداز کچھ اس طرح کرنے کہ میں ایک بڑا اچھا جانور لے آکے انہوں ذبح کر کے بچے دا عقیقہ کر کے اپنے گھر والے نو کھوانے، اپنے رشتہ داروں نو کھلانے۔ تو دوستانے محترم جدو دوست بھی آ جاندے، گھر والے آ جاندے، عزیز رشتہ دار چل کے آ جاندے، اور دی وجہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میں مجھے پتر عطا فرمایا، اور تین اللہ تعالیٰ کرے پتر عطا تو چاہتا کہ میں ساری دولت لٹا دے ماں، کہ جدو اللہ تعالیٰ تینوں تے میں اپنا حبیب عطا کرے اتنے شکر ہی نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بولو وہ بول چھڑو یار، جتنے تسی لوگ تشریف فرماؤ اتنا تسی بولے نہیں، بولو۔ برادران اسلام، اللہ رب العزت نے کلام مقدس اندر ارشاد فرمایا، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ کہ محبوب اپنی زبان با کمال جو فرما دیو، کی فرما دیو، جدو میرا فضل ہو جائے، جدو میری رحمت ہو جائے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ اس تے فرح دا اظہار کرنے، اس تے خوشی دا اظہار کرنے، اس تے مسرت دا اظہار کرنے۔ اللہ تعالیٰ تے فرما دیتا کہ جدو دی رحمت ہو جائے، جدو دا فضل ہو جائے، وہ دی رحمت تے اور دی فضل تے خوشی کا اظہار کرو، اور کس انداز کے اندر کرو، یہ اللہ تعالیٰ تے دسیا کوئی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے دسیا کوئی نہیں۔ جناب سردار حسن محمود صاحب ساڑی محفل دی رونق بنے، اللہ تعالیٰ آپ نے مزید عزت اور نعمت عطا فرمائے۔ تو برادران اسلام، یہ نعمتاں، یہ عطاواں اس پاک پروردگار دیا نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جدو دا فضل اور جدو دی رحمت ہوئے تو پھر فرحت، آمد، میلاد، جشن، کوئی جس انداز اندر کرے، اللہ تعالیٰ نے دس دیتا ہے کہ خوشی دا اظہار کرو۔ فرحت عربی دا لفظ ہے، آمد فارسی دا لفظ ہے، جشن اردو دا لفظ ہے، معنی اور مقصد سارے ایک نہیں۔ تو برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب اس امت کو عطا فرما دیتا، جس طرح میں پہلے گزارش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تینوں تو میں نے چھوٹیاں نعمت عطا فرمائیاں نے، سالم انسان بنایا، کی کیتا سالم انسان بنایا، کامل اور مکمل انسان بنایا۔ اس انسان کو پوچھا جائے کہ جس انسان دی ایک عقل سلامت نہیں، او تینوں تو میں نے اس کی قدر و قیمت دسے گا کہ اس کی قدر و قیمت کیے۔ آج اگر انسان یہ سارا ہاتھ سلامت ہے، لیکن اگر ایک انگلی دا پورا سلامت نہیں نا، اوہی اس کمی نو محسوس ساری زندگی کرے گا۔ لیکن میرے دوست، اللہ تعالیٰ نے تینوں تو میں نے کامل بنا کے، کیا سانوں دا شکر ادا کرنا ہی نہیں چاہیے؟ بولو نا، شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ تو برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے فرما دیتا کہ جدو تواڈے تے فضل ہو جائے، تواڈے تے اللہ تعالیٰ دی عطا ہو جائے، تواڈے تے رحمت ہو جائے، اللہ رب العزت نے فضل فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب عطا کر کے تیرے اور میرے اتے فضل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ تینوں تے مینوں اپنا محبوب عطا کر کے تیرے تے میرے اتے اپنی رحمت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ تے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو عالمین واسطے رحمت بنایا۔
ایک علاقے واسطے، ایک محلے یا قبیلے واسطے یا ایک نگری واسطے نہیں بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتوں تک میں خدا دی خدائی ہے اتوں تک میرے محبوب دی مصطفیٰ، اتوں تک میرے محبوب دی مصطفیٰ ہے۔ تو برادران اسلام، شاہ عبد المالک بن مروان اس کا دور حکومت ہے، یہ میں ملاشی سے فضائل دسنے لگا کہ حضرت عبد المالک بن مروان اس کا دور حکومت ہے، اور اس کے دور حکومت کے اندر اس کا جوان سال بیٹا وقت حاکم، وقت بادشاہ، اس کا بیٹا ٹہل قدمی کر رہے ہیں، سیر کر رہے ہیں، اس سیر کردیاں سیر کے دوران ایک گھوڑا سوار آیا اور اس انداز میں اس نے سواری دوڑائی ہے کہ اس شہزادے نو روندہ ہویا گزر گیا۔ بادشاہ وقت اور پھر اس کا بیٹا، ایک کوئی بیٹا، تو جدو بادشاہ نو دسیا گیا، لاش جدو اودے دربار پہنچی نا، اودے وزیراں مشیراں دے سامنے پہنچی، قرآن بابا ہو گیا، کیونکہ ایک کوئی بیٹا کیوں مر گیا؟ جدو بیٹا مر گیا تو شاہ عبد المالک بن مروان نے کیا کہ اپنے فوج نو، اپنے وزیرہ مشیروں نے جاؤ اس کو پکڑ کے لے کے آؤ۔ جب اس کو پکڑ کے لے آیا گیا اور اس نے کیا کہ انگلی کا بدلہ انگلی، ہاتھ کا بدلہ ہاتھ، گردن کا بدلہ گردن، قتل کا بدلہ قتل، انصاف کیتا جائے گا، قتل کے بدلے قتل کیتا جائے گا۔ جب وہ آ گیا، جب بادشاہ اس نے ادھر سر نوا دیتا اور تلوار اٹھا لی اور اس کو پوچھیا کہ تو ہی میرے بیٹے نو قتل کیتا؟ اس نے کہا جی میں تیز سواری تے سا اور میں نو پتہ نہیں چلیا، بیٹا تھوڑا آ گیا، تلے آیا روندیا گیا، وہ مر گیا۔ تسی وقت دے حکمران تسی جو چاہو کر سکتے ہو، تسی جو چاہو کر سکتے ہو، تے میری جتنی پاور ہی میں تھوڑے نال گل کراں، جو تم پسند لگنے کر دے۔ بادشاہ نے اس نو لٹا دیتا، لٹان تو بعد بادشاہ نے تلوار اٹھائی، جب تلوار بادشاہ ایتھے لے کے گیا، جب ایتھے لے کے گیا ایک سیکنڈ تو بعد انہی گردن اڑ جانی سی، بادشاہ نے تلوار سٹ دیتی۔ تلوار سٹن تو بعد بادشاہ نے کیا، جا تن میں اللہ واسطے معاف کیتا۔ بادشاہ نے کیا، جا میں تنو اللہ واسطے معاف کیتا۔ وزیر مشیر، کیونکہ وزیر جڑے مشیر جڑے ہوندے نا وہ بڑے پیارے ہوندے حکمراناں اور بڑے انہاں دے نال انہاں دی بے تکلفی ہوندی، بڑے فری ہوندے، اور اسی انداز دے اندر انہاں نے گھیرا گرد کر لیا۔ تسی سانو اتنا دوڑایا، اس اتنی کوشش اور محنت کے باوجود اس کو پکڑ کے لے کے آیا، جب تواڈے سامنے پیش کیتا تو معاف کر دیتا۔ وہ تواڈے کوٹ سامنے اس کو کوئی اثر سے نہیں کیتی، کوئی التجا نہیں کیتی، کوئی رویا گڑگڑایا نہیں، تسی معاف کر دیتے۔ اس کی وجہ بادشاہ نے کہہ دی ایک وجہ، انہوں نے کہا جی تسی اس کا اظہار کرو۔ اس نے کہا جی کوئی پوچھو کوئی وظیفہ کر کے آیا، اس نے کہا جی کوئی پوچھو ایک کوئی وظیفہ کر کے آیا۔ جب اس نے کیا اس کو پوچھو ایک وظیفہ کر کے آیا، اس کو پوچھیا گیا ہاں بھائی تو کوئی وظیفہ کیتا؟ کیا کیتا؟ اس نے کہا میں کوئی وظیفہ نہیں کیتا، نہ ہی میں بادشاہ دے سامنے کر کے آیا، نہ کوئی توبہ ہے، نہ کوئی معافی، لیکن جب تسی میں نے پھڑیا لے کے رستے تے آ رہے سو، ایک دعا ایک التجا میں ضرور کیتی۔ اس نے پوچھا وہ کیڑی کیتی ہے؟ اس نے کہا جب تین میں پکڑ کے لے کے آ رہے ہیں تو میں یہی دعا کرتا جا رہا ہوں کہ یا اللہ آج میری زندگی ختم ہے، کہ اگر آج تو میری زندگی بچا دے تو میں گھر آندے ہی تیرے محبوب کا میلاد کرانا، گھر آندے ہی میں تیرے محبوب نے میلاد دی محفل سجاواں گا۔ تو برادران اسلام، جس نے میلاد منایا نہیں، میلاد دی محفل سجائی نہیں، اس سے اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم فرما دیتا اور تسی تے سارے سرکار دی میلاد دی محفل سجا کے بیٹھے، تے جیڑے سرکار دی محفل سجا کے بیٹھے۔ آج ہونا سلطان محمود والیاں کتے اللہ تعالیٰ دی کتنی عنایت نازل ہو رہی ہوگی، اللہ تعالیٰ دا کتنا فضل اور کتنوں دا کرم، کتنی دی رحمت نازل ہو رہی ہوگی۔ تو برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے
تینوں تے مینوں سرکار دا امتی سرکار دا غلام تے سرکار دے در دا گداگر بنا کے اللہ تعالیٰ نے تیرے ہوتے بھی کرم فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے ہوتے بھی کرم فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسا سب تے کرم فرمایا اللہ تعالیٰ نے سانوے سرکار دی غلامی دا جڑا توق عطا فرمایا ہے سرکار دی غلامی دی جڑی سانو عزت عطا فرمائی ہے میرے دوست میرے بھائی جدوں محشر دا دن ہوے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سرکار دی بارگاہ وچ جا کے عرض کرن گے آقا تہاڈا ایک ایسا غلام ہے کہ جیڑا انہوں عزرائیل جڑے نے اور جہنمی جڑے نے جہنم لے کے جان والے فرشتے انہاں نوں جہنم وچ لے کے جا رہے نے جس وقت اعلان کیتا جائے گا سرکار دی بارگاہ وچ عرض کیتی جائے گی تیرے اور میرے آقا انہاں فرشتیاں نوں روک لین گے تیرے اور میرے آقا انہاں فرشتیاں نوں روک لین گے اور روک کے کہن گے فرشتے اور رک جاؤ جناب محترم قاری عمران نعیمی صاحب ساڈی محفل دی زینت بنے نے مرحبا صد مرحبا اللہ تعالیٰ دے پیارے محبوب میرے وقت توجہ کرو مہمان آندے رہیں گے برادران اسلام اللہ تعالیٰ دے پیارے محبوب او دن ایسا دن ہونا ہے کہ کسی نو سر چاند دی جرت نہیں ہونی کسی نو سر چاند دا آرڈر نہیں ہونا لیکن تیرے اور میرے آقا دی یہ شان ہے کہ جس وقت سرکار دے غلام نو لے کے جا رہے ہوں گے سرکار دے در دے گداگر نو لے کے جا رہے ہوں گے سرکار دے پیار کرن والے نو لے کے جا رہے ہوں گے سرکار دا کلمہ پڑھن والے نو لے کے جا رہے ہوں گے تیرے اور میرے آقا فرمان گے او فرشتو ایتھے ہی رک جاؤ اینو کتے لے کے جا رہے ہو اتھے کسی نو بولن دی جرت نہیں ہونی لیکن تیرے اور میرے کریم آقا فرما رہے ہو ایتھے رک جاؤ جدو فرشتے رک جان گے سرکار فرمان گے نو کدے لے کے جا رہے ہو عرض کرن گے سونیا ادا نامہ اعمال تو لیا گیا سونیا ادا نامہ اعمال تو لیا گیا ادیاں نیکیاں گھٹ گئیاں ادیاں بدیاں ود گئیاں انو اسی جہنم وال لے کے جا رہے ہیں اس نو اسی جہنم وال لے کے جا رہے ہیں اس نو اسی جہنم وال لے کے جا رہے ہیں سرکار فرمان گے ذرا ایک دفعہ یہ نامہ اعمال دا جڑا نام تولے میرے سامنے کرو تو برادران اسلام پھر انہوں میدان معاشر چ لے آیا جائے گا پھر نام تول دوبارہ ہوئے گا تے گل پھر اوے آئے گی جس طرح پہلے ہوئی کہ نیکیاں گھٹ گئیاں بدیاں ود گئیاں تے جدوں بدیاں ودن گئیاں تیرے اور میرے کریم آقا اپنی جیب مبارک ہاتھ ڈالن گے تے ایک چھوٹا جہا رکا کڈ کے نیکیاں دے پلڑے وچ رکھن گے تے نیکیاں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا نیکیاں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا تے جڑا جہنم دا حقدار ہے جڑا جہنم دا حقدار ہے جڑا جہنم دا حقدار ہے او جنت دا حقدار بن جائے گا جیڑا جہنم دا حقدار ہے او جنت دا حقدار بن جائے گا تے سرکار فرمان گے انہوں نے جہنم نہیں جنت لے کے جاؤ جدو جنت دے دروازے تے پہنچے گا سرکار کو لو چھڑائے گا اونا فرشتہ کو لو چھڑائے گا چھڑا کے کرے گا اور ذرا میں نوز بارگاہ میں چلے جاؤ آیا جو کوئی کسی دا پرسانے حال نہیں لیکن آج انہوں نے میری خدمت کی تھی ہے آج انہوں نے میری مدد فرمائی ہے میں پوچھا تے سیو ہیں کون میں پوچھا تے صحیح او ہیں کون جدو تیرے اور میرے کریم آقا دی بارگاہ وچ جان گے جدو تیرے اور میرے کریم آقا دی بارگاہ وچ جان گے تیرے اور میرے لجپال فرمان آج جا کے عرض کرے گا سونیا میں تانوں پہچانیا نہیں تسی کون ہو تیرے اور میرے آقا فرمان گے او چلے آ تسی بھولن والے ہو اسی بھولن والے نہیں اسی بھولن والے نہیں تے سرکار دا غلام تینوں تے مینوں ایک پیغام دیندا جائے گا جدوں اے سنے گا سرکار دے قدماں تے ڈگے گا تے شکریہ ادا کردا ہوندا جائے گا تے اعلان کردا جائے گا اعلان کردا جائے گا اعلان کردا جا رہا ہوئے گا کیڑا اعلان کرے
گا. سارے احباب نے مل کے سرکار دی بارگاہ وچ نذرانہ پیش کرنا ہے. بالکل میرے آخری 10 منٹ باقی 8 منٹ باقی رہ گئے نے. انہاں 8 منٹاں دے اندر سرکار دی گل مکمل کرنی ہے کہ سرکار دا غلام جا رہا ہوئے گا تے اعلان بلند کردا جا رہا ہوئے گا, کہندا جا رہا ہوئے گا کہ صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ, صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ. اتھے آندا غریباں دا گزارا یا بابا جی بلند صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ. اتھے آندا غریباں دا گزارا یا. برادران اسلام, یہ ہے سرکار دو عالم علیہ السلام دا ذکر. سرکار دو عالم علیہ السلام دی عزت و عظمت دی محفل پاک, اور یہ ایسی محفل پاک ہے, یہ ایسا ذکر ہے, یہ ایسی محفل ہے جڑا بیمار ہے اگر اس محفل کے اندر آ جائے اللہ تعالیٰ اس محفل دی وچ آن دا صدقہ اللہ تعالیٰ شفاواں عطا کر دے. جڑا پریشان حال ہوئے وہ سرکار دے ذکر دی محفل دے اندر آ جائے تو اللہ تعالیٰ دی پریشانی دور فرما دے. تو برادران اسلام, ایک یہودن عورت ہے جیڑی کہ ایک مسلمان بی بی دی دوست اور سہیلی ہے, اور اس کا یہ انداز ہے کہ ہر کام دے اندر اکٹھیاں نے, لیکن جدو مسلمان بی بی اپنے گھر سرکار دے ذکر دی محفل, سرکار دے میلاد دی محفل سجاندی, اس دن یہودوں دعوت دیندی, اس یہودوں دعوت دیندی نہیں. اور جدو محفل گزری تو محفل گزرن تو بعد کیونکہ دوستان دے اندر بے تکلفی ہوندی, اس نے جا کے کہ تو ہر محفل ہر فنکشن دے اندر میں دعوت دینی, لیکن جدو تو ذکر دی محفل کرنی میں دعوت نہیں دیندی. یہ کی وجہ اس نے کیا تو یہودان ہے, تو ساڑھے سرکار دے ذکر نو تو مندی نہیں, سرکار دے نبوت نو مندی نہیں, اس وجہ تو دعوت نہیں دیندے. اس نے کیا تسی دعوت دیو, میں آواں. جدو اس نے انہوں نے دعوت پیش کی تھی وہ آ گئی. جدو آئی کیونکہ بیبیاں دی محفل شروع ہوئی تو گھر دے اندر محفل ہو رہی, ساؤنڈ سسٹم تے ہے نہیں. گھر دے اندر محفل کے دوران جدو آئی تے مجمع لگا بیبیاں دا, وہ پیچھے آ کے بہ گئی. اس مسلمان بی بی دی نظر جدو اس نے پئی نا تو اس نے کیا جو آئی گئی تے اگے آ گیا, رستہ دیتا وہ اگے آ گئی. جدو اگے آ گئی تے بی بی جڑے سرکار دے اداواں دا, سرکار دی شاناں دا ذکر بھی کردی, کدو سرکار دے زلفاں دا ذکر کردی, کدو سرکار دے چہرے دا ذکر کردی, کدو سرکار دی داڑھی مبارک دا ذکر کردی, کدو سرکار دے لبا مبارک دا ذکر کردی, کدو سرکار دے لباس مبارک دا ذکر کردی. اسی طرح ذکر پہ ہوندا ہے, اودی اکھ لگ گئی مقدر جا گیا, اودی اکھ لگ گئی مقدر جا گیا. جدو اودی اکھ لگی اور مقدر جاگے تو برادران اسلام فیک دی کی ہے, ٹھیک محفل سجی ہے, اس محفل دے اندر ہو کی رہا ہے, سرکار دے ذکر دی محفل سجی ہے, سرکار دی عظمت دی محفل سجی ہے. گل مکمل کرنی, سرکار دی عظمت دی محفل سجی ہے, سرکار دی شان دی محفل پاک سجی ہے. اور ایسی محفل پاک ہے کہ جس محفل پاک کے اندر سرکار دے چشمان مبارک دا ذکر, سرکار دے چہرے مبارک دا ذکر, سرکار دیاں زلفاں دا ذکر. جدوں یہودن عورت اس محفل اور مجمع دے اندر گئی, اس محفل اور مجمع دے اندر گئی تے اس نے پوچھا ہے کیڑی محفل ہو رہی, انہوں نے دسیا کہ سرکار دے ذکر دی محفل ہو رہی. اس نے کیا اتنے اللہ دے
نبی بھی تشریف فرمانے انہوں دسیا گیا جی اتھے سرکار بھی تشریف فرمانے اور سرکار سامنے اس محفل دی صدارت پہ کر دینے تو جدو سرکار دے سامنے گئی تے سرکار دا چہرہ بھی ویکھ لیا تے جدو دیاں اکھاں کھلیاں جدو اکھاں کھلیاں تے انہوں نے اودے کولوں پوچھیا کہ تے محفل سنا نہیں سے کہ تو اتھے آگے سے گئی جدو اکھاں کھلیاں تے اودے لبا تے ذکر کی سی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ سرکار دا کلمہ پڑھ کے سرکار دے دردی گداگر بن گئی جدو دے کولو ساری گل بات پوچھی گئی اس نے دسیا محفل سجی سی سرکار صدارت سن جدو میں سرکار دے سامنے گئی تے سرکار دے چہرے تے نظر پئیاں تے سرکار میرے ول ویکھ کے مسکرائے میں کیا سنیا میں تے تہاڈا کلمہ نہیں پڑھ دی میں تہاڈی نبوت اقرار تے کر دی نہیں میں تے یہوداں مینوں ویکھ کے مسکرائے کیوں سرکار نے فرمایا اگے تو یہودن سے ہن تینوں اسی یہودن رہن نہیں دینا ہن تینوں اسی یہودن رہن نہیں دینا سفنے وچ مینوں ملیا ماہی کل وچ پا لیا سفنے وچ ملیا ماہی تے میں کل وچ پا چڑنا جاواں درد ماری اکھ نہ کھولاں تے کتے پھیرے وچھڑنا جاواں سرکار دے جدو قدماں وچ گئی تے سرکار دی غلامہ بن گئی محفل ختم ہوئی جدو گھر جا رہی ہے تو دل وچ ارادہ سرکار دا کلمہ تے پڑھ لے سرکار دا ذکر بھی مینوں مل گیا سرکار دی شاناں بھی میں سمجھ لے لیکن ہن میرا خاوند یہودی ہے میں مسلمان ہاں تے سرکار کو محفل دی دعوت اس نے پیش کر دی تسی میرے گھر تشریف لے آؤ گے سرکار نے فرمایا محفل سجانا تیرا کام ہے آنا محمد مصطفیٰ سرکار نے جدو دن وعدہ فرمایا تو ارادہ کر لے میں گھر جا کے محفل سجاواں سرکار دی جدو گھر گئی جدو دروازہ کھولیا تے ویکھ دی کیے او دا خاوند جیڑا ہے او دسترخوان لگا کے تے اپنی بیگم دے آون دا انتظار پہ کردا ہے وہ آوے تے محفل شروع ہوئے تو انہوں میرے خیال گل دی سمجھ نہیں آئی اس نے کیا کہ وہ آوے تے محفل پاک شروع ہوئے جدو اندر داخل ہوئی تو دیکھ کے ہکا بکا رہ گئی کہ میرا خامن سے پہلے اہتمام ہوئے اس نے پوچھا تو یہودی سے اس نے کیا تو ہی تو یہودی سے یہودانی سے انہوں نے کیا میں نے تو اللہ نے کرم فرمایا ہے محبوب میرے تے عنایت فرما گئے میرے تے مہربانی فرمائی سرکار نے کہ میں تے سرکار دی خاتمہ بن چکی ہوں اس نے انہوں نے کیا اپنے وہ دے خامند نے اس نے کیا کہ جس تیرے تے کرم فرمایا ہے اس نے محروم مینوں بھی نہیں رہا حضران اسلام مقصد ہے کہ جیڑا سرکار دا ذکر اپنے گھر وچ کر دے کدی سرکار انہوں محروم رہن دیندے نہیں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ تو میرے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو ذکر اپنے گھران دے اندر گلی محلے دے اندر کر کے رحمتاں اور برکتاں سمیٹن دی توفیق عطا فرمائے برادران اسلام ضروری نہیں کہ لمحہ چوڑا اہتمام کیتا جائے باپ اودے بیٹے اودی بیٹیاں اودی بیگم گھر دے اندر بیٹھ کے تسی خود بخود محفل سجا سکتے ہو برادران اسلام جیڑا چھوٹا جا اہتمام کرے گا سرکار اس نے محروم رہن دیندے شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ ہر سال سرکار دا ذکر کر دیں لیکن ایک سال ایسا آ گیا کہ کوئی چیز موجود نہیں مسافری دا عالم ہے اتنے بھنے ہوئے چنے بے دل نال سرکار دا میلاد پڑھ کے پیش کر دیتے تے ایہی حضرت دن چلے کے سو گئے کہ سرکار دی بارگاہ وچ کناں نے بڑے بڑے جانوراں دے گوشت سرکار دے میلاد تے قربان کیتے ہونے کناں نے مال پیش کیتا ہونا کناں نے سرکار دے ذکر تے بیماراں دوائیاں لے کے دیتی ہوں ہر قسم دا لوگ ہر انداز نہ کر دے کہ یتیماں نو کپڑے لے کے دیندے
بیوہ دے سر دے ہاتھ رکھنے جس انداز میں سرکار دے ذکر دے اندر سرکار دی خوشنودی دے صدقہ بندہ خرچ کر دے اللہ تعالیٰ دا خرچ آیا نہیں کردا بے دلے دل نہ سہن جدو ستے تے قسمت جاگی تے سرکار دا دربار لگے بڑے طرح طرح دے کھانے سامنے موجود نے تے آپ بے دلے دل نہ سرکار دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے جدو حاضر ہوئے سرکار نے فرمایا شاہ عبد الرحیم پریشان ہونے دی لوڑ نہیں طرح طرح دے کھانے باہر تشریف فرمانے لیکن جڑا تسی کھانا جڑا تسی لنگر پیش کرتے ہو میرے جھولی کے اندر تھی سرکار نے وہ تھوڑا جا لنگر اتنا پسند فرمایا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے اما علیہ الا البلاغ والسلیم صاحب ٹائم میں بکار ہے سبحان اللہ جناب